بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے بچوں کے بیہیویئر میں بھی کافی زیادہ چینج آتا ہے، اور وہ تھوڑی سی ہماری بات جو ہے وہ سنی انسنی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ہم مدرس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی ایج جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ان میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے کافی زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں، جو کہ فزیکل بھی ہوتی ہیں اور انٹرنل بھی ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ اگر آپ کے بچے جو ٹین ایجرز کی ایج کو پہنچ چکے ہیں تو وہ اگر بدتمیزی کریں تو آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اور کیا آپ لوگوں نے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈس ریسپیکٹفل ٹین ایجرز، یعنی کہ اگر ٹین ایجرز بدتمیزی کریں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، کس طرح سے بیہیو کریں۔ نمبر 1 پوائنٹ از بی ہارمونیس، یعنی کہ آپ لوگوں نے پیشنٹ رہنا ہے، صبر کرنا ہے اور پرسکون رہنا ہے۔ بی کام اینڈ بی پیشنٹ، آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر، ان کے بات چیت کرنے کا انداز، ان کا دماغی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑھوتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن آپ اس وقت بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار سے اپنے ساتھ اور بھی زیادہ اٹیچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کو جو فزیکل چینجز آتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو انر چینجز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو کمپلیٹلی گائیڈ کرنا ہے، اور ان کو پریکاشنز بتانی ہے، کیا کیا ان کو یعنی کہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی اب، اور کیا کیا ان کو کیسے اٹھنا ہوگا، کیسے بیٹھنا ہوگا، کیا چیز ان کو اگنور کرنی ہوگی، اب کس طرح لوگوں کے رویوں کو ان کی باتوں سے سمجھنا ہوگا کہ وہ بات کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا اس سے مطلب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو سمجھانی ہے آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے بالکل بھی بدتمیزی آگے سے نہیں شو کرنی کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے، اس کا کیسے جرأت ہوئی یا ہمت ہوئی ایسا کرنے کی، وہ چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اگنور کرنا سٹارٹ کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ از اوور لک، یعنی کہ پے نو اٹینشن۔ آپ لوگوں نے کچھ کبھی کبھار ایسا کرنا ہے کہ اگر بچہ تھوڑی سی بدتمیزی کر دیتا ہے، کسی وجہ سے آپ کی کوئی بات نہیں مانتا یا پھر آپ کو کسی کام کے کرنے سے منع کر دیتا ہے، اس سے پہلے جو بچہ تھا آپ کا 10 سے 11 سال تک کا جب تھا تو وہ فوراً آپ کی بات مانتا تھا آپ سے ڈر کے یا آپ کی رسپیکٹ میں، لیکن اب جو بچہ ہے اس میں کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں، وہ کبھی کبھار آپ کو کسی کام کے کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اس کو بدتمیزی نہیں سمجھنی، بچے کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تاکہ وہ اپنے ایج کے ساتھ بڑھتی ہوئی اپنی جو اس کی یعنی کہ چینجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنا، ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر کے اچھا بنانا سیکھتا جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ از رسپیکٹ دیئر پرائیویسی، اپنے بچوں کی پرائیویسی کی ہمیشہ عزت کریں، ان کو تھوڑا سا ایسا یعنی کہ ٹائم بھی دیں جس میں وہ اپنے ساتھ وقت گزار سکے، یا کچھ بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا کرافٹنگ میں ان کو شوق ہے یا پھر کوئی بھی کھیل، کوئی گیم، کچھ ایسا جو کہ ان کو کرنے کا بہت شوق ہے، وہ ان کو کرنے کے لیے ان کے لیے کم از کم ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بار بار آپ دروازہ کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، یا پھر کچھ بھی، یعنی کہ آپ نے ان کے اوپر زیادہ ہی نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے پیرنٹس کو ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح سے بار بار چیک کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ اس طرح بچے جو ہے نا وہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا ہی جو رول ہے وہ اچھا ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر یعنی کہ ایسا چیک رکھنا ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بچوں کے پاس اگر بار بار آپ نے روم میں جانا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ پوچھنے چلی جائیں، بیٹا آپ نے اسکول کا کام کر لیا ہے، یا آپ کا کوئی ٹیسٹ تو نہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت تو نہیں، بیٹا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا کچھ آج کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں وہ بنا دوں، یعنی کہ کسی نہ کسی بہانے سے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں کہ بچے کو لگے کہ ان کو بار بار چیک کیا جا رہا ہے، شاید ان کو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اس لیے بار بار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تو نمبر 4 پوائنٹ از اوائڈ دا بیٹل آف پاور، یعنی کہ آپ لوگوں نے بچوں کے اوپر حکم صادر نہیں کرنے، آپ لوگوں نے اپنی طاقت، اپنے طاقتور ہونے کا، بڑے ہونے کا اور بچوں کے چھوٹے ہونے کا اور کمزور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ آپ لوگوں نے بار بار بچوں کو آرڈر نہیں کرنا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ چیز نہ کرو، وہ کام نہ کرو، کیسے بیٹھی ہوئی ہو، کیسے کھڑی ہوئی ہو، آپ کیا کر رہی ہو، کس طرح سے کر رہی ہو، کون سی فرینڈ سے بات کر رہی ہو، یا کون سی فرینڈ آپ کی جو ہے وہ آپ سے ملنے آئی ہے، یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے اس سے اکتا جاتے ہیں، بچے آپ سے دور ہو جاتے
جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بچوں کو اپنے نزدیک لانا ہے, اپنے ساتھ اور بھی زیادہ ان کو اٹیچ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے بچوں کے ساتھ ان کا فرینڈ بن کے ان کے ساتھ اور بھی زیادہ پولائٹ ہو جائیں. جب بچے اس ایج کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار سے, محبت سے بیٹھیں, بات چیت کریں, ان کی ڈیلی روٹین پوچھیں, ان کے ساتھ پوچھیں کہ آج ٹیچر نے کیا کروایا, آج آپ نے اسکول میں کیا کچھ کیا. اور اس کے بعد گھر آ کے پھر آپ نے جب اگر بچوں کو فریڈم دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جو بھی کام ہے آ کے کریں, یعنی کہ ٹیوشن ورک یا کچھ بھی, تو وہ سب بچوں سے پوچھیں, کوئی ٹیسٹ وغیرہ کا, یعنی کہ ان کے ساتھ انوالو رہیں, کنیکٹڈ رہیں بچوں کے ساتھ, کچھ نہ کچھ پوچھتے رہیں. اور بچوں کو پتہ چلے کہ ان کی مدر کو ان کے اندر انٹرسٹ ہے ان کے کام میں یا ان کی اسٹڈیز میں یا ان کے فیوچر کے لیے وہ پریشان ہے. نمبر 5 پوائنٹ از گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ عزت دو اور عزت لو, یعنی کہ اگر آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے نا تو کوئی آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا. آپ نے بچوں کو ہمیشہ عزت سے بلانا ہے, کبھی بھی ان کو ڈانٹنا نہیں, غصے سے کبھی, اسپیشلی جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوں, کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوں, ان کے سامنے اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا. کچھ بھی کہنا ہے, سمجھانا ہے یا پوچھنا ہے تو آپ نے الگ کہ ان کو کسی کمرے میں لے جا کے ان کو الگ سے پوچھنا ہے کہ جو بھی بات ہے, جو بھی میٹر ہے. آپ نے بچوں کو جب دوسرے رشتہ داروں کے سامنے یا دوسرے رشتہ داروں کے بچوں کے سامنے ذلیل کیا یا پھر ان کو انسلٹ کیا, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ایج کو اگر بچے پہنچ گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنی انسلٹ فیل نہیں کریں گے, وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیں گے, تو کیا آپ کی انسلٹ نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے نا, تو یہ سارے اقدامات آپ لوگوں نے پریکاشنز اٹھانے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ بچوں کا رویہ جو ہے اپنے ساتھ دیکھنا ہے, انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. جب آپ ان کی عزت کریں گی وہ بھی آپ کی عزت کا خیال کریں گے. نمبر 6 پوائنٹ از گیو دیم فریڈم, یعنی کہ بچوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا, یعنی کہ پسند کی کوئی چیز بنا سکیں یا پسند کی کوئی بھی ڈیسیژن لے سکیں. یعنی کہ کوئی کرافٹنگ کی چیز ہے وہ بنانی ہے, یا پھر میں کرافٹنگ کا اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کو صرف اور صرف کرافٹنگ کا, پینٹنگ وغیرہ کا شوق ہے, تو اس لیے آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا, میں وہ چیز کہہ رہی ہوں جو میری بیٹی کو شوق ہے, تو میرے مائنڈ میں فوری طور پہ یہی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتی ہوں کہ چلو کسی کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے, کسی کو یعنی کہ کسی چیز کا, کرکٹ کا اگر بوائز ہیں تو, اگر گرلز ہیں تو زیادہ تر ان کو پینٹنگز کا, کرافٹس کا, اس کے علاوہ گھر میں موجود یعنی کہ کوئی جولری میکنگ کا, فلاورز میکنگ کا, کلے سے کام کرنے کا یا چیزیں بنانے کا, یہی سارے شوق ہوتے ہیں. میری بیٹی کے یہی سارے شوق ہیں, میرے اپنے بھی ہیں. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کو اتنی فریڈم دیں کہ وہ کم از کم نا اپنی مرضی کا کچھ کر سکیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے فرینڈس کو چوائس کرنے میں بھی ان کو فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی ان کو فرینڈس پسند ہیں, کیسی یعنی کہ دوستیں ان کو پسند ہیں, کون ان کی مدد کرتی ہے کسی بھی کام میں, اسکول میں یا ویسے گھریلو جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز آپ اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بچوں کو فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی فرینڈس کو فرینڈس ڈے کارڈ دے سکیں, اپنی فیوریٹ ٹیچر کو فیوریٹ ٹیچرس ڈے کارڈ دے سکیں, اور یہ سب کچھ, تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے. نمبر 7 پوائنٹ از ہیلپ دیم ان دیئر ڈیفیکلٹ سچویشنز. اپنے بچوں کی ہمیشہ مشکل وقت میں, مشکل صورتحال میں مدد کریں. یعنی کہ اگر انہیں میتھ نہیں آتا, میتھ میں اگر ان کی ٹیچرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ کام دے دیتی ہیں اور آپ کے بچے کو بھی نہیں آ رہا, تو آپ کے نے ضروری ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بچی کو, آپ کے بچوں کو یعنی کہ نہیں آتا, تو اس میں بھی آپ ان کو سپورٹ کریں. اس کے علاوہ ان کو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے, کوئی کسی فرینڈ نے کچھ کہہ دیا ہے یا پھر کسی ٹیچرز نے, یا پھر گھر میں ہی کوئی اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو آپ نے اس میں ہمیشہ اپنے بچے کا ساتھ دینا ہے اور اس کو حوصلہ افزائی بھی دینی ہے کہ انشاءاللہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. نمبر 8 پوائنٹ از ڈو سینس آف ہیومر. یعنی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, ہمیشہ سیریس مدر کے طور پہ ہی کرتی ہوں گی, تو آپ نے کوئی بچوں کے ساتھ کچھ فنی باتیں بھی کرنی ہیں, ہنسی مزاح بھی کرنا ہے آپ لوگوں کے. یعنی کہ بچے جب آپ کے ساتھ مل جل کے بیٹھیں گے نہیں, مذاق نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے, آپ کے ساتھ وہ مزید اٹیچ کیسے ہوں گے, کیسے وہ آپ کے مزید رسپیکٹ کریں گے یا پھر آپ کو بہت زیادہ پیار دیں گے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پیار سے, محبت سے, خلوص سے, مذاق سے اپنے ساتھ ملا کر رکھنا ہے, تاکہ آپ کا بچہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, نہ کہ باہر وہ کسی اور فرینڈ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرے جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. وہ چیزیں, وہ باتیں, وہ سب جو آپ کے ساتھ بچہ کرنا چاہ رہا ہے بیٹھ کے,
اسے کسی اور کے ساتھ نہ کرنا پڑے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اس سے پہلے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ اچھی بانڈنگ بنانی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے کافی اچھی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے، ایک دفعہ میرے چینل کو وزٹ کر لینا ہے، انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیوز ٹپس آپ کو ملیں گی، ہر مسئلے کے بارے میں نے ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک بار درود پاک پڑھ کے اس کو کسی کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ اور اگر چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔